قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں، نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔
تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے، تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر، جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد، تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز،
جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا، تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے، تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کی، اسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتے، تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا۔ ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے
اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، دن بھر میں کتنا درود پڑھیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ درود پڑھا جائے، جو کہ کثرت سے درود پڑھنے میں شمار ہوگا۔ اقصی حبیب انڈیا سے دیکھیں، دن بھر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح صبح و شام درود شریف کی پڑھ لیں۔ پھر بھی ٹائم ملتا ہے تو جتنی اللہ توفیق دے، اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، جتنی اللہ توفیق دے، کم سے کم 100 دفعہ صبح شام کا معمول بنانا چاہیے۔ نماز میں عورت کی کلائی کا کھلا رہنا، اگر نماز میں عورت کی کلائی کھلی ہوئی ہوگی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اقصی حبیب انڈیا سے نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں 1-2 بال دوپٹے سے باہر آ جانا، اگر نماز کے دوران دوپٹے سے 1-2 بال نکل آئیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل جائز نہیں، عورت کو پورے بالوں کا چھپانا لازم ہے۔ خوب سمجھ میں، ذکر اللہ گن کر کریں یا بغیر گنے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر اور گن کر کرنا ضروری ہے یا چلتے پھرتے بغیر گنے کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے دیکھیں، قرآن میں تو مطلق ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے صبح و شام اور بیٹھے لیٹے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ گن کے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ہونا اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو گننا شروع کرتے ہیں، جب آپ ذکر کو گننا شروع کریں گے تو 100 کا عدد کے بعد آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، اس سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک معمول بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ذکر تو ایسے بنا لیں جو آپ نے صبح شام گن ہی کے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ مزید توفیق دے تو بغیر گنے جتنا چاہیں کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیحات ایسی ہوں جو ڈیلی پابندی کے ساتھ آپ نے گن کر کرنی ہے، اس کا معمول بنایا۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی، تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور یہ صرف بر صغیر میں ہے۔ اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا، وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب،
تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا. اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو؟ چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے ہیں کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بہاولپور سے چڑھے ٹرین میں. جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بہاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھی، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتا چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا، صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا ضرورت، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں. ٹائم گزر جائے گا پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے. قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا، اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو
میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی. بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی. رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو, شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے. کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ. تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, یہ مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کرے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم. پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا,
1:05 है तो 1:45 पे बता देना इनको कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। फजर का टाइम रोजाना अनाउंस होता है, आज 6:30 पे, आज 6:45 पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। अल्लाह कहते हैं इतनी अनाउंसमेंट काफी नहीं है, हर दफा पूरी अजान होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हज में ऐलान नहीं होगा, रमजान का ऐलान नहीं होगा, ऐलान करने वालों को बरतरफ कर दिया, हिलाल कमेटी से निकाल दिया, ठीक है ना। नमाज का हर दफा ऐलान होगा, और इतनी अजानें होती है ना पूरी दुनिया में कि 1 सेकंड के लिए भी दुनिया अजान से खाली नहीं होती, दी जा रही है उस वक्त से। तो ये इसलिए कि अल्लाह की नजर में इसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज्यादा। अल्लाह कहेगा अभी इस मौज़िन को कहा सिर्फ इनको सुनाओ, जबरदस्ती किसी को लेके नहीं आओ मस्जिद में, अभी जबरदस्ती का टाइम नहीं है, अभी हिसाब किताब का टाइम नहीं है। तुमने हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कह दिया, अल्लाह की किबरियाई बयान कर दी, इनकी मर्जी आए ना आए, तुम घर तक थोड़ी जाओगे बेल बजा के, भाई मैंने तुम्हें हय्या अलल सलाह का, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, इंग्लिश में बताऊं मैं तुम्हें? ना ना ना, मौज़िन के लिए जाना क्या है, नाजायज। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अखपल तरीके से माइक मुंह हाथ में लेके लोगों बुलाने, जैसे बास जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हजरात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बजे टाइम है, आपको बताया आप आ जाएं, मरना है एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो जिंदगी में कभी एक आध दफा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों भी बात मस्जिदों में हो रहा है हमारे, छोड़ो रहने दो। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि अब दोबारा किसी और दावत की जरूरत